ذیابیطس میں بلڈ گلوکوز کی سطح غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتی ہے۔ گلوکوز کی یہ صورتحال جسم میں انسولین کی کمی یا تقریباً خاتمے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کے میٹابولزم میں خرابیاں ہونے لگتی ہیں۔ یہ مرض خاموش قاتل بھی کہلاتا ہے۔ ذیابیطس وہ مرض ہے جب اس میں احتیاط نہ کی جائے تو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ مرض بینائی سے محرومی سے لے کر گردوں کے فیل ہونے اور دیگر کئی طبی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ موجودہ عہد میں طرز زندگی، خاص طور پر بعض غذائی عادات ایسی ہیں جو لوگوں کو اس مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس مرض کی تشخیص اگر بروقت ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ خاص طور پر چند غذائیں خاص اہمیت کی حامل ہیں، جیسے کہ کریلا۔ کریلا ایک ایسی سبزی ہے جو کم افراد کو ہی پسند ہے، تاہم طریقوں سے اس کی کڑواہٹ کو کم کر کے اسے مزیدار بنایا جا سکتا ہے۔ کریلا کھانے سے جسم کے اندر ایک کیمیائی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کی سطح کم کرنے کے ساتھ انسولین کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ ایک کریلا، چٹکی بھر نمک، ایک چٹی کالی مرچ، جبکہ 1 یا 2 چمچ لیموں کا رس۔ کریلے کو اچھی طرح دھو کر اس کا رس نکالیں، اس میں نمک، کالی مرچ اور لیموں کا رس شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو نہار منہ خالی پیٹ پینا بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں نہایت مفید بتایا جاتا ہے۔ میتھی دانہ صحت کے لیے متعدد فوائد کا حامل ہے۔ اس سے تیار کردہ پانی بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق میتھی دانے میں حل ہونے والے فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خوراک ہضم ہونے اور کاربوہائیڈریٹس کے جذب ہونے کے عمل کو سست کر کے بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میتھی دانے کی چائے مفید ہو سکتی ہے۔ 2.5 گرام میتھی دانے کو ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ لیں اور پھر 1 کپ میں ڈال کر اسے گرم پانی سے بھر لیں۔ اس کے بعد چمچ سے اچھی طرح چائے کو ہلائیں اور نیم گرم ہونے کے بعد پی لیں۔ اس کے علاوہ سونف بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ سونف ذیابیطس کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وٹامن سی اور پوٹاسیم کے باعث یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، جبکہ انسولین میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک خون میں گلوکوز کی مقدار قابو رکھنے میں مددگار ہے، جس سے ذیابیطس کے نقصانات کم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ادرک جو ہے نہ صرف ذیابیطس بلکہ بڑھے ہوئے وزن کو کنٹرول کرنے اور کرونا وائرس یا کسی بھی وائرس اور بیکٹیریا کو ختم کرنے میں بھی نہایت مفید ہے۔ تو یہ سب قدرتی چیزیں ہیں، اس کو آپ لازمی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک انوکھی چیز جو کہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، انڈا پٹوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہیں۔ ان میں پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کا مناسب ذیابیطس ٹائپ 2 میں مفید بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سبز چائے مختلف طبی رپورٹس کے مطابق بہت زیادہ چربی والی غذائیں، ورزش نہ کرنے اور پھلوں اور سبزیوں کے بہت کم استعمال سے جسم میں بلڈ شوگر کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک آسان حل سبز چائے کا استعمال ہے۔ یہ مشروب فلیوونوائڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں انسولین کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے۔ دن بھر میں سبز چائے کی 1 پیالی ذیابیطس کی روک تھام میں مفید ہو سکتی ہے۔ بیج مختلف اقسام کے، اب یہ دال ہو، لوبیا یا کوئی اور بیج، بعض بیجوں میں گلائسیمک انڈیکس کی سطح بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھانے کے بعد جسم میں کاربوہائیڈریٹس کا اخراج بتدریج ہوتا ہے اور بلڈ شوگر لیول تیزی سے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1 کپ بیجوں کو 3 ماہ تک روزانہ کھانا ذیابیطس سے محفوظ اور اس میں مبتلا افراد میں بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سیب، ہو سکتا ہے کہ بیشتر افراد کا خیال ہو کہ سیب جیسا میٹھا پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔
ایسے افراد ان پھلوں کو کھا سکتے ہیں جن میں گلائسیمک انڈیکس کی سطح کم یا متوازن ہو، اور پھل ان اشیاء میں سے ایک ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھانے کے دیگر متعدد فوائد بھی ہیں، کیونکہ یہ پھل فائبر، وٹامن سی اور دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بادام جو ہے انسان کی دماغی توازن کو ٹھیک کرنے اور جو خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مزیدار میوہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ منرل جسم میں انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چند بادام روزانہ کھانا بلڈ شوگر لیول متوازن رکھنے میں مفید ہیں۔ اس کے علاوہ بادام اپنے پروٹین، فائبر اور فیٹی ایسڈز کی بدولت ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ تخم بالنگا، جس کو بیسل سیڈ بھی کہتے ہیں، ذیابیطس ٹائپ 2 کی روک تھام میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ جسمانی میٹابولزم کی رفتار سست کرتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں بدلنے کے عمل میں مددگار ہوتا ہے۔ بلو بیریز کی نسل کا یہ نیلا پھل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسمانی نظام سے فالتو چربی کو باہر کرنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے اور بلڈ شوگر کو بھی بہتر بناتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ بلو بیریز کے جوس کے 2 کپ کا استعمال خون میں گلوکوز کی سطح کم کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بلو بیری میں موجود قدرتی اجزاء چربی کے خلیات کو سکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ہارمون کو خارج کرنے میں مفید ہے جو خون میں گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح بلڈ شوگر کی سطح معمول پر رہتی ہے۔ ہلدی، کھانوں میں عام استعمال کی جانے والی ہلدی نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مفید ہیں۔ ہلدی میں شامل اجزاء خوراک میں شامل ایسے اجزاء کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ ادرک کا اہم جز کرکومین جسمانی میٹابولزم کی کارکردگی بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں چربی کی خلیات کی مقدار بڑھنے نہیں پاتی، جبکہ لبلبے گردوں اور پٹھوں کی خلیات کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ دارچینی، متعدد طبی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ مزیدار مسالہ بلڈ شوگر کی سطح کم کرنے میں مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا افراد جو روزانہ دارچینی کی معمولی مقدار کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بلڈ شوگر کی سطح میں 30% کی نمایاں بہتری دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے، اور اس میں شامل ایک جز کرومیم انسولین کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔ اور مچھلی، سردیوں کی سب سے مرغوب غذا مچھلی، جو کہ آج کل جس کا استعمال بہت عام ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کا استعمال انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مفید بتایا جاتا ہے۔ مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سے جسم میں گلوکوز کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے جسم میں سوجن کی وجوہات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل، ایک ہسپانوی طبی تحقیق کے مطابق اگر غذا زیتون کے تیل میں تیار کی جائے تو ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بھی 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ عام گھی کے مقابلے میں زیتون کے تیل میں تیار کیے گئے پکوان پیٹ بھرنے کے احساس کو زیادہ دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تیل میں شامل صحت بخش چکنائی اسے خلیات کو نقصان سے تحفظ دینے میں بھی مفید ہیں، اور دل کے امراض کا خطرہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے ذیابیطس سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر جانی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی صحت والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔